بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صالح دوام۔ آج کا ہمارا لیکچر مولانا ظفر علی خان کی نظم ہم پر مشتمل ہے۔ اس سے قبل کہ ہم اپنی نظم کا باقاعدہ آغاز کریں، نظم کے شاعر مولانا ظفر علی خان کے بارے میں ایک مختصر سا تعارف کر لیتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان جامع الحیثیات شخصیت تھے۔ وہ بیک وقت بلند پایا ادیب، قادر الکلام شاعر، اعلیٰ پائی کے صحافی، شعلہ بیاں مقرر اور عظیم سیاسی رہنما تھے۔ عمر بھر انگریز استعمار کے خلاف تقریر و تحریر اور عملی جدوجہد کرتے رہے اور اسی پاداش میں متعدد بار انہیں قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنا پڑی۔ والد کی وفات کے بعد ان کے اخبار ذمہ دار کی ادارت بھی سنبھالی۔ بطور شاعر آپ کی وجہ شہرت نعت گوئی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی قومی اور ملی شاعری کے حوالے سے یہ اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کی چند معروف تصانیف کے نام کچھ یوں ہیں: بہارستان، چمنستان، خیالستان، حبسیات وغیرہ۔ علاوہ ازیں کی کئی اور بھی دیگر کتب ہیں اور کئی کتب کے انہوں نے تراجم بھی کیے ہیں۔ اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کی بزرگی و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ اس کا پہلا شعر دیکھیے: پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ مہکش یعنی ایسے تو شرابی کو کہتے ہیں، شراب نوش کرنے والے کو۔ دور جام پیالے کی گردش۔ اب مہکش سے مراد جو ہے یہ انسان ضرورت مند ہے نا، محتاج ہے اللہ کا، اور پیالے کی گردش سے مراد اللہ کی رحمتیں ہیں۔ تشنہ لب یعنی پیاسا یا محروم۔ لطف عام یعنی ایسا لطف، ایسی مہربانی، ایسی عنایت جو ہر خاص و عام کے لیے یکساں ہو، یعنی اس میں کوئی تفریق نہ ہو، کوئی امتیاز نہ ہو۔ پہلا ہی شعر جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے جو ہے اس کی عظمت و کبریائی کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے، اس کی رحمت عام جو ہے وہ بلا تفریق و امتیاز ہر کس و ناقص کے لیے ہے۔ مفہوم اس کا دیکھیے: اے اللہ تیرا لطف و کرم سب کے لیے ہے اور کوئی ذی روح اس سے محروم نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی رحمتیں ہر کسی کے لیے ہیں اور وہ ہر کسی کو اپنی رحمت سے مستفید کرتا ہے۔ اس کی عنایات سے کوئی بھی محروم نہیں رہتا، اس کا کرم سب کے لیے یکساں ہے۔ کیوں کہ وہ سب کا رازق ہے، وہ خیر الرازقین ہے اور اس نے ہر ایک سے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ پتھر میں رہنے والے کیڑے کو بھی وہ رزق فراہم کرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ حضرت علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان کو اس کا رزق ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت۔ جس طرح موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ اس کو ڈھونڈ ہی لیتی ہے، ایسے ہی اس کا رزق بھی جو ہے اس تک پہنچ کر ہی رہتا ہے۔ پھر یہ اللہ ہی ہے نا جو بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں جو ہے اس کو قوت نمو بخشتا ہے۔ کیسے وہ اس بیج کو مٹی کے اندر جو ہے دبایا جاتا ہے تاریکی کے اندر، وہاں کیسے اس کی کونپلیں پھوٹتی ہیں، کیسے اس کی شاخیں ابھرتی ہیں، کیسے اس پہ پھول لگتے ہیں، پھل لگتا ہے، اور کیسے وہ ہرا بھرا سرسبز و شاداب درخت اور پودے کی صورت میں جو ہے وہ ڈھل جاتا ہے۔ اور پھر وہی خدا ہے کہ جس کا خزانہ، جس کی رحمتیں، جس کی نعمتیں کسی خاص طبقے کے لیے
خاص افراد کے لیے، خاص قوم، رنگ و نسل، خطے کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کی تو رحمت ایسی ہے کہ جو ہر اچھے برے، ہر نیک و بد، ہر خاص و عام، جس میں چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، سب کو جو ہے وہ رزق فراہم کر رہا ہے. یعنی اس کے یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اس نے کس کو رزق دینا ہے، کس کو رزق نہیں دینا. کوئی بھی جو ہے اس کی مہربانیوں سے محروم نہیں رہ سکتا. اس کا لطف عام جو ہے وہ ہر کسی کے لیے ہے. حوالے کا شعر دیکھ لیجئے. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب. اگلا شعر دیکھیے. گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے، ایک سچا ایک نام اس کا. اب اس شعر میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے وحدانیت کا موضوع بیان کیا جا رہا ہے، اور شرک کو جھوٹ اور باطل بتایا جا رہا ہے کہ شرک جو ہے یعنی دوئی سے مراد دو ہونا. اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کرنا شرک کے مترادف ہی ہے. یعنی اللہ کی قدرت جو ہے اس کے یکتا و بے مثل ہونے کی گواہی دے رہی ہے. کیسے؟ کہ اس کائنات کا جو نظام ہے، اس کی جو صنائی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے. وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ کے ایک ہونے کی دلیل اس بات میں ہے کہ یہ جو کائنات کا نظام اتنی عمدگی کے ساتھ چل رہا ہے، تو اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کبھی بھی اتنے منظم انداز میں، اتنی خوبصورتی، اتنی عمدگی کے ساتھ یہ نظام نہ چل پاتا. اب اس کا مفہوم دیکھتے ہیں. یکتائی کا مطلب جیسے کہ واحد ہونا، تنہا ہونا، اکیلا ہونا، یکتا ہونا، ایک ہونا، اور دوئی سے مراد ہے دو ہونا. اللہ کی ذات اپنی یکتائی کی خود گواہ ہے، دوئی کے سب نقش جھوٹے ہیں. یعنی اللہ کی ذات اس کے یکتا اور بیسل ہونے پر گواہ ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہے غیر اللہ ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. کیوں؟ کہ بس اللہ ہی کا نام سچا ہے اور اللہ ہی واحد و یکتا ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ بلا شبہ اللہ کی ذات اپنی صفات میں، اپنے کمالات میں یکتا اور بے مثل ہے، اور اس کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا. اب جو زیر مطالعہ شعر جو ہے ہمارا، اس میں بھی مولانا ظفر علی خان اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کا ابدی اور لافانی ہونا بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ذات بے مثل اور منفرد ہے، اور اللہ کے سوا جو بھی نقش ہے وہ نقش باطل ہے، جھوٹ ہے جو جلد مٹ جانے والا ہے. سورۃ اخلاص آپ دیکھ لیجئے. کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں. یعنی اللہ کے ایک ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی جا بجا آپ کو دکھائی دے گا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اور پھر سورۃ الانبیاء میں دیکھیے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور صبح و شام کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی اگر کائنات میں خدائے واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کا نظام جو ہے وہ بگڑ جاتا. یہ نظام اتنے منظم انداز میں نہ چل پاتا، اور کائنات کا اتنا بہترین منظم نظام جو ہے اللہ کے ایک ہونے کا گواہ ہے. اور شرک جو ہے گناہ عظیم ہے. اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش سکتے ہیں سوائے شرک کے، کیونکہ اللہ کو یہ قطعی طور پہ یہ جو ہے وہ پسند نہیں کہ اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں جو ہے کسی کو شریک کیا جائے یا کسی کو شامل کیا جائے. کیوں؟ کہ وہ واحد و یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے سوا کوئی دوسرا خالق و مالک نہیں ہے. حوالے کے چند اشعار دیکھ لیجئے. اسے کون دیکھ سکتا ہے کہ یگانہ ہے وہ یکتا،
جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا. یعنی اللہ ایک ہے، واحد و یکتا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اگر کہیں دو کی بو بھی ہوتی تو کہیں نہ کہیں نظر تو آتا نا. تو اللہ کے سوا تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں ہے. کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا. ایک اور شعر دیکھیے. زمانے میں سب کچھ ہے الا شریک، وہی ہے وہی وحدہ لا شریک. تیسرا شعر دیکھیے حمد کا. ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا. فضا کا ہر ذرہ اور ہوا کا ہر جھونکا جو ہے وہ خدا کی قدرت کاملہ کا اظہار و اقرار کرتا نظر آتا ہے. یعنی فضا کا ذرہ ذرہ جو ہے اللہ کے موجود ہونے کی گواہی دے رہا ہے. ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے ہمیں اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ کوئی ایسی بزرگ و برتر ہستی ہے جو یہ سب نعمتوں سے ہمیں نواز رہی ہے. اگر ہوا نہ ہوتی ہم کیسے سانس لیتے، ہمیں کیسے آکسیجن ملتی. یعنی کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے، ایک ایک ریزہ جو ہے، وہ اس کی ذات کی گواہی دے رہا ہے، وہ اس کے ہونے کو ہم پہ ظاہر کر رہا ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مادی پیکر نہیں ہے، وہ ہمیں ظاہری طور پہ دکھائی نہیں دیتے ہیں. ہماری انسان جو ہے اللہ کا دیدار کرنے سے محروم ہے، لیکن ہم اس کی پہچان کیسے کرتے ہیں، ہم کیسے جان پاتے ہیں کہ وہ موجود ہے؟ اس کی بنائی ہوئی کائنات سے، اس کائنات کے نظام سے، اس کائنات کے ایک ایک ذرے سے اس کی ذات کے اقرار و اس بات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے. کائنات کی جتنی بھی رونقیں ہیں، جتنے بھی ہنگامے ہیں، یہ اس کی صنائی کا، اس کی قدرت کاملہ کا ہی اظہار ہے. خود انسان کا اپنا وجود وہ خدا کے موجود ہونے کی دلیل ہے. جیسے قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور صبح شام کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی کائنات کو یہ نظام جو اتنے منظم انداز میں، اتنے بہترین طریقے کے ساتھ جو چل رہا ہے، کہ صبح و شام کا اپنے وقت پر آنا، سورج اور چاند کی گردش، چاند ستاروں کا اپنے وقت پر آنا جانا، پہاڑوں کا اپنی جگہ پر قائم رہنا، سمندروں کا پانی اپنی وہ مقررہ حد کے اندر رہنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اللہ کے ایک ہونے کا، اللہ کے موجود ہونے کا ثبوت فراہم کرتی ہیں، دلیل بیان کرتی ہیں کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک ہوا کا جھونکا، اس کائنات کے اندر جتنے بھی موجودات ہیں، وہ سب کی سب ہمیں کس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، واحد و یکتا ہے، اور یہ کائنات اسی کی پیدا کردہ ہے، اور اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہی اس کا حقیقی خالق و مالک ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی صنائی اور قدرت کاملہ کا جو ہے اس شعر میں اقرار کیا جا رہا ہے. آج کے ہم اس لیکچر کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں. بقیہ کے اشعار کے ساتھ اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے. اللہ حافظ.